اگر وہابیوں سے مل رہا ہے، دیوبندیوں سے مل رہا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، غیبت سے نفرت ہے، مجھے شراب سے نفرت ہے، تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اگر نفرت کرنی ہے تو پہلے وہابی سے کر، پھر شرابی سے کر۔ دیوبندیوں سے نفرت اس لیے ہمیں ہے کہ یہ ہمارے دین کے بھی غدار ہیں، یہ ملک ہندوستان کے بھی غدار ہیں۔ جتنے آتنکوادی پکڑے گئے ہیں سب یہی وہابیوں میں پکڑے گئے ہیں۔ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا عبادی کہہ کے قرآن میں آیا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ یا عبادی، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب کیا فرما دیجئے؟ یا عبادی، سبحان اللہ، اے میرے بندو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندے کس کے ہیں بولیے؟ خدا کے۔ کس کے بندے ہیں؟ خدا کے۔ اور خدا کہہ رہا ہے نبی سے، اے نبی اپنی امت کے لوگوں کو آپ پکاریں یا عبادی کہہ کر کے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ کر کے؟ یا عبادی، یا عبادی۔ خدا نے کہا اے محبوب آپ آواز دیں، نبی نے آواز دی، ہمیں پکارا، کیا کہا؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، اے وہابیوں اگر ہمت ہے تو قرآن پر فتویٰ لگا۔ حق ہے، اللہ نے حکم دیا، نبی کو حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ آپ اس طرح سے پکاریں یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، نہیں، کیا کہا ہے نبی؟ کیا کہیں؟ یا عبادی، اے نبی آپ کہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ بندے خدا کے ہیں کہ رسول کے؟ خدا کے۔ خدا کے۔ اور خدا کہہ رہا ہے نبی سے آپ اس طرح سے پکاریے یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو اب نبی نے یا عبادی ہمیں کہا، ہمیں یا عبادی کہہ کر کے پکارا گیا، ہم خدا کے بندے ہیں، مگر یہاں خدا حکم دے رہا ہے اے میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو یا عبادی کہہ کر کے آپ پکاریں، اے میرے بندو۔ نبی نے ہمیں یا عبادی کہہ کر کے پکارا تو ہم نبی کے بھی غلام ہے۔ عبد کا معنی بندہ ہے، اور بندہ فارسی کا لفظ ہے۔ عبد کا معنی عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے، عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ نبی کے غلام ہے، نبی کے بندے ہیں، عبد نبی ہے، عبد رسول ہے، عبد مصطفیٰ ہے، تو سن لیجیے سبحان اللہ، عبد اللہ سب ہے، سبحان اللہ۔ یا عباد اللہ اگر کہا جاتا یا عباد اللہ تو اللہ کے بندے سب ہیں، اللہ کے بندے سب ہیں۔ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے، مرتد بھی اللہ کا بندہ ہے، اور منافق بھی اللہ کا بندہ ہے، اور کلمہ پڑھنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، ایمان والا بھی اللہ کا بندہ ہے۔ یا عباد اللہ کہا جاتا تو اس میں سب آ جاتے، اس میں سب آ جاتے۔ بولیے ابو جہل خدا کا بندہ ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ ابو لہب خدا کا بندہ ہے یا نہیں؟ بولیے فرعون خدا کا بندہ ہے یا نہیں؟ عباد اللہ میں سب ہے، اور عبادی میں ہم ہیں۔ سبحان اللہ، عباد اللہ میں سب ہے، عباد اللہ میں سب ہے، عبداللہ سب ہے، عبد الرسول صرف ایمان والا ہے۔ لہذا سنو، فیصلہ
اگر صرف عبداللہ رہو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جب تک عبد الرسول نہیں بنو گے جنت نہیں ملے گی۔ بے شک بے شک، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، نعرہ حیدری، شہر شہر گلی گلی، عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عباد اللہ میں سب ہیں، عباد اللہ میں سب ہیں، سب ہیں، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے، مرتد بھی اللہ کا بندہ ہے، منافق بھی اللہ کا بندہ ہے۔ صرف اللہ کے بندے بنو گے جہنم میں جاؤ گے، اور نبی کے بندے بن کر کے خدا کے بندے بنو گے جنت میں جاؤ گے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، سبحان اللہ، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ اور یا عبادی میں خطاب ہے نا، پکارا جا رہا ہے نا، یا عبادی اے میرے بندو، یہ خطاب ہے، پکارنا ہے، آواز دینا ہے، ندا کرنا، اے میرے بندو۔ تو اب اعلیٰ حضرت آگے اور مسئلہ صاف کر رہے ہیں، یہاں تو کہہ دیا نا ہم کو اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ اب آگے فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، سبحان اللہ، کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا۔ اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا، پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، یہ تو اعلیٰ حضرت سرکار کے اشعار میں نے سنائے اور اس کی تھوڑی سی بات بیان کر دی۔ آج حضرت سیدنا سرکار شہنشاہ تپنی سبحان اللہ، حضرت شہید شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ ہم اور آپ اس عرس کی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ مگر اس روئے زمین پر ہزار فتنے ہیں، فرقے ہیں، طرح طرح کے مزاج اور دماغ کے لوگ ہیں، اور الگ الگ دین اور مذہب کے لوگ ہیں۔ اور میں نے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سبحان اللہ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ ان کے دل کا تقویٰ ہے، سبحان اللہ، یہ ان کے دل کا تقویٰ، دل کا تقویٰ ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ اسلام کی تاریخ اٹھائیں، حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے ہمارے پیارے پیغمبر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم تک، اور ان کے بعد سے لے کر کے آج تک آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جن کے دل میں نبی سے بغض و عداوت ہوگی اس کا اعتراض وہیں پر ہوگا جہاں پر نبی کی تعظیم ہو رہی ہوگی، جن کے دلوں میں اولیاء سے بغض و عداوت ہوگی ان کا اعتراض وہیں پر ہو رہا ہوگا جہاں پر ولیوں کی تعظیم ہو رہی ہوگی، اور جہاں پر تعظیم نہ ہو، صرف اللہ اللہ کرنے کی بات ہو، صرف عبادت کی بات ہو، صرف سجدے اور رکوع کی بات ہو، تو وہاں پر نہ ابلیس کو اعتراض
اعتراض ہوا تھا، نہ جو ہے منافقوں کو اعتراض تھا، اور نہ جو ہے یزیدیوں کو اعتراض ہوا تھا، اور نہ کسی باطل فرقے کو اعتراض ہوا تھا۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جنت کے اندر فرشتے ہیں، فرشتے موجود ہیں، عبادت خدا کی ہو رہی تھی، بولیے ہو رہی تھی، فرشتے تھے، وہیں ابلیس بھی تھا، جنت میں خدا کی عبادت ہو رہی تھی، سجدے ہو رہے تھے، رکوع ہو رہا تھا، عبادت خدا ہو رہی تھی، کسی کو اعتراض ہوا تھا؟ نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مبارک پتلا جس میں پاک تیار کیا گیا، سرکار آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم پاک میں روح مبارک ڈالی گئی۔ اب حکم الہی ہوتا ہے، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے حضرت آدم کا سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ اب یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے اختلاف ہونے لگا، دو پارٹی بن گئی، دو گروپ بن گیا، حکم الہی ہوا تھا۔ اب عقل کیا کہتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کا حکم تھا، فوراً جھک جانا چاہیے تھا، مگر ابھی تک اختلاف نہ ہوا تھا۔ اب یہاں سے دو پارٹی شروع ہو گئی، اب دو گروپ بن گئے۔ حضرات گرامی اور ذہن کو قریب کیجئے، میں آپ کو کچھ بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے فرشتے موجود تھے، ابلیس بھی موجود تھا، خدا کی عبادت ہو رہی تھی، حکم الہی پر عمل ہو رہا تھا، کوئی بغاوت نہیں کر رہا تھا، گروپ بازی نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اعتراض کسی کو نہیں، سجدہ ہو رہا ہے، اعتراض کسی کو نہیں، رکوع ہو رہا ہے، اعتراض کسی کو نہیں، اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، اعتراض کسی کو نہیں، اللہ کو سبوح القدوس کہا جا رہا ہے، اعتراض کسی کو نہیں، الحمدللہ اور سبحان اللہ کا وظیفہ ہو رہا ہے، اعتراض کسی کو نہیں۔ اعتراض کب ہوا؟ جب حضرت آدم کا سجدہ کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی، بولیے، سجدہ تعبدی نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی، تعظیم کا سجدہ تھا۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب تک اللہ کی عبادت ہوتی رہی، ابلیس کو اعتراض نہ ہوا، ابلیس نے گروپ نہ بنایا، فرشتوں کی مخالفت نہ کی، نبی کی تعظیم کی بات آ گئی۔ اب ابلیس الگ ہو گیا، فرشتوں کی جماعت الگ ہو گئی، خدا کا حکم آ گیا، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا اس لیے کہ تو مردود ہے، نکل جا جنت سے اس لیے کہ تو اب میں پوچھتا ہوں، اب یہاں پر تعظیم آدم علیہ السلام سے انکار کرنے والا کون؟ بولیے کون؟ ابلیس۔ ابلیس عبادت پہ عبادت ہوتی رہی، اعتراض نہیں تھا، مگر جہاں تعظیم نبی کی باری آئی فوراً اعتراض ہو گیا، انکار کر دیا۔ اب جب انکار کیا، ابھی تک فرشتوں کو پڑھاتا تھا، جنت کے جھولے جھولتا تھا، جنت کی غذائیں کھاتا تھا، جنت کے مزے لیتا تھا، ابھی تک وہ اندر تھا، مگر جیسے ہی تعظیم نبی سے انکار کیا، خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کیا کہا؟ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا اس لیے کہ تو مردود ہے، بولیے اس لیے کہ تو مردود ہے، مردود ہے۔ تو اب بتاؤ، جو تعظیم نبی سے انکار کرے اسے مردود کہنا خدا کی سنت ہے یا نہیں؟ بے شک، بے شک، خدا کی سنت ہوئی کہ نہیں؟ جی۔ وہاں ابلیس نے تعظیم نبی سے انکار کیا تھا، خدا نے مردود کہا تھا، اور یہاں وہابی نے اعتراض کیا ہے، خدا کے بندے مردود رہیں گے، لعنت بھیجیں گے اور اعلان کریں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان خلفائے راشدین، عرص شہید بابا
اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیے، اب ابلیس کی بات پر آپ غور کیجئے۔ عبادت پہ اعتراض نہیں تھا، سجدے پہ اعتراض نہیں تھا، نماز پہ اعتراض نہیں تھا، رکوع پہ اعتراض نہیں تھا، جہاں تعظیم کی باری آئی فوراً اعتراض ہو گیا نا۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے۔ اب آئیے اس زمانے میں آئیے، اب اس زمانے میں دو گروپ ہو گئے، فرشتوں کی جماعت الگ، ابلیس الگ ہو گیا۔ اب بتائیے صحیح فرشتے ہیں یا ابلیس؟ فرشتے فرشتے فرشتے۔ حق پر کون ہے؟ فرشتے۔ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا۔ اب آگے سنیے، اس زمانے میں آئیے، نماز کی بات ہو، وہابی کو اعتراض ہوتا ہے؟ بولیے نہیں۔ نماز روزے کی بات کرے، وہابی کو اعتراض ہے؟ نہیں۔ سجدے پہ سجدہ ہو، وہابی کو کوئی اعتراض نہیں۔ نماز پہ نماز ہو، وہابی کو کوئی اعتراض نہیں۔ زکات پہ زکات ہو، وہابی کو کوئی اعتراض نہیں۔ جہاں نبی کے لیے کھڑے ہوئے بے شک حق ہے، فوراً اعتراض۔ حق ہے۔ ابلیس کو سجدے پہ اعتراض نہیں تھا، وہابی کو نہیں ہے۔ ابلیس کو رکوع پہ اعتراض نہیں تھا، وہابی کو نہیں ہے۔ ابلیس کو عبادت خدا پر اعتراض نہیں تھا، وہابی کو نہیں ہے۔ ابلیس کو نبی کی تعظیم پر اعتراض تھا، وہابی کو نبی کی تعظیم پر اعتراض ہے۔ تو کل وہابی جو ابلیس کا حشر ہوا وہی تیرا حشر ہوگا۔ بے شک بے شک۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ فیضان خلفائے راشدین، عرس شہید شاہ بالا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب آگے بڑھیے، اب آگے بڑھیے۔ خدا بند قدوس نے ارشاد فرمایا ابلیس سے، قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي۔ اے ابلیس بتا، تجھے حضرت آدم کا سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ سنیے گا غور سے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر کسی کو بات کرنا ہے تو کنارے چلا جائے، اور نہیں سننا تو کنارے چلا، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اور ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، بہت آواز ادھر سے آ رہی ہے، خاموشی سے سنیں۔ اب ابلیس سے حضرت خداوند قدوس نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے حضرت آدم کا سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اب ابلیس کا جواب سنیں گے؟ وہ یہ سنیں گے؟ جی۔ بریلی شریف کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں، قرآن شریف سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابلیس نے جواب دیا تھا، انا خیر من۔ ابلیس کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ خدا نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جواب دیتا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ کہیے معاذ اللہ، میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور حضرت آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ کہیے معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ ابلیس کا جواب تھا کہ اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر بتا رہا تھا۔ معاذ اللہ۔ کس بات پر گھمنڈ تھا؟ نماز پڑھ کر کے گھمنڈ ہو گیا تھا، روزہ رکھ کر کے گھمنڈ ہو گیا تھا، سجدے کر کے گھمنڈ ہو گیا تھا، اور آگ سے بنا تھا، اس لیے کہہ رہا میں ان سے بہتر ہوں۔ اب نبی سے بڑھنے کی بات کس نے کی تھی؟ بولیے کس نے کی تھی؟ نبی سے بڑھنے کی بات کس نے کی؟ ابلیس نے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام تحذیر الناس ہے، لکھنے والے کا نام قاسم نانوتوی ہے، دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے۔ اس نے لکھا، امتی بھی عمل میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ۔ نبی سے بڑھنے کی بات کل ابلیس نے کی تھی، آج وہی بات وہابی اور دیوبندی کر رہا ہے۔ بولو، یہ فرشتوں کی بولی ہے یا ابلیس کی؟ تو اب یہ ابلیسی گروہ ہوا یا جبریلی
گروہ ہوا؟ ابلیسی. بولیے رحمانی گروپ ہوا یا شیطانی؟ شیطانی. ابلیس نے کہا تھا میں حضرت آدم سے بہتر ہوں. اب یہ وہابی کہہ رہا ہے امتی بھی عمل میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو اب یہ آپ دیکھتے چلے اور آگے بڑھیے. یہ سلسلہ چلتا رہا. ہر نبی کے دور میں مخالفت ہوتی رہی. نبی حق لے کر کے آئے, مخالف گروپ تیار ہوتا گیا. اور چلتے چلتے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کا زمانہ آیا, میرے نبی کا وقت آیا, تو آئیے اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی, لوگ دامن اسلام میں آتے گئے, مشرف اسلام ہوتے گئے. اب جو مسلمان ہوتے گئے, کلمہ پڑھتے گئے, ان میں بھی دو طرح کے لوگ اسی زمانے میں پا لیے گئے. ایک وہ گروہ تھا جس نے زبان سے بھی کلمہ پڑھا تھا, دل سے بھی نبی کو مانا تھا. ایک گروپ وہ بھی پیدا ہوا, چہرے پر داڑھی تھی, سر پہ ٹوپی تھی اور زبان پر کلمہ تھا, اور اس کے بعد دل میں نبی سے عداوت و دشمنی بھری ہوئی تھی. قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے آخرت کے دن پر, اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, مگر وہ مومن نہیں ہے, مگر وہ مومن نہیں ہے. اب آئیے ان منافقین کا حال بھی آپ دیکھتے چلے. نماز پڑھنے کی بات تھی, منافقین نماز پڑھ رہے تھے. روزہ رکھنے کی بات تھی, منافقین روزہ رکھ رہے تھے. سجدہ کرنے کی بات تھی, منافقین سجدہ کر رہے تھے. مگر جب بات آئی نبی کے علم غیب کی, جب بات آئی نبی کی عظمت کی, جب بات آئی نبی کے علم غیب پر ایمان لانے کی, تو اب حدیث پاک میں موجود ہے صحابہ کرام ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں, منافقین بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. صحابہ کرام کہنے لگے میرے نبی کی کیا شان ہے, اگر ہماری اونٹنی غائب ہو جاتی ہے تو میرے نبی بتا دیتے ہیں کہ جنگل میں تمہاری اونٹنی کہاں پر ہے, کس جگہ پر ہے, کس درخت میں تمہاری اونٹنی کی نکیل پھنسی ہوئی ہے. میرے نبی کی شان کتنی بلند و بالا ہے, جانور بھی کریں جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدے میں بولا, سجدے میں گرا کرتے ہیں, پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. تو وہ میرے نبی کی شان ہے. صحابہ نبی کی شان بیان کر رہے تھے. اسی درمیان ایک منافق نے کہا, ایک منافق بول اٹھا معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بات کیا معلوم. معاذ اللہ, معاذ اللہ, کہیے معاذ اللہ, معاذ اللہ. نبی کو غیب کی کیا خبر, معاذ اللہ. اتنا جب کہا صحابہ کو جلال آ گیا, صحابہ اٹھے اور آگے بڑھے, مگر ویسے ہی وہ رکن گیا اور اس نے کہا مجھے معاف کر دیا جائے, میں نے جو کہا ہے بس بات کرنے کے لیے کہا ہے, توہین کی نیت سے نہیں کہا ہے, گستاخی کی نیت سے میں نے یہ نہیں کہا ہے, بلکہ میں نے جو کہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ راستہ ہم چل رہے ہیں, بات ہوتی رہے گی, راستہ کٹتا رہے گا. اس نے بہانہ بنایا, قرآن کا حکم نازل ہو گیا, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے نہ بناؤ, کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. بہانے نہ بناؤ, کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. اب قرآن نے فوراً فیصلہ کر دیا. نبی کے علم غیب پر اعتراض کس کو ہوا تھا, بولیے, ابلیس کو. کس کو ہوا تھا, منافق کو. نبی کے علم غیب پر اعتراض کس کو ہوا تھا, منافق کو, جو زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا, دل میں نبی کی گستاخی بھری ہوئی تھی, نبی سے بغض و عداوت بھری ہوئی تھی, اسے اعتراض ہوا تھا. اس نے کہا تھا نبی کو غیب کی کیا خبر, معاذ اللہ رب العالمین. قرآن نازل ہو جاتا ہے, آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے, بہانے نہ بناؤ, کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. کل کے اس زمانے میں نبی کے دور میں علم غیب نبی پر اعتراض اس زمانے کے منافق کو ہوا تھا, اور آج کے زمانے میں علم غیب رسول پر اعتراض وہابیوں کو ہے, دیوبندیوں کو ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان وہابیوں کا تار صحابہ سے ملا یا منافقوں سے؟ منافقوں سے. کس سے ملا؟ منافقوں سے. اے وہابی
کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ تقویۃ الایمان کتاب کے اندر تم نے لکھا نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ تم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، میں کہتا ہوں لاؤ کوئی ایک حدیث دکھاؤ کسی صحابی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، لاؤ دلیل لاؤ۔ اگر یہ عقیدہ تھا تو مکہ شریف کے اندر یہ منافقوں کا عقیدہ تھا، صحابی کا عقیدہ یہ نہیں تھا۔ صحابی کا عقیدہ کیا تھا؟ آئیے میں آپ کے سامنے وہ بھی بتاتا چلوں، صحابی کا عقیدہ کیا ہے۔ صحابہ کی جماعت موجود ہے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ نبی فرماتے اے میرے صحابہ سنو، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 73۔ اس زمانے میں تھے نہیں، اس زمانے تھے، اس وقت تھے، ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ یعنی آنے والے زمانے میں ہوں گے۔ زور سے بولیے، آنے والے دور کی خبر دی جائے تو یہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ جی بولیے علم غیب ہے۔ اب لاؤ، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ یہ آنے والے زمانے میں ہوگا، آپ ابھی کیسے بتا رہے ہیں؟ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، نہیں کیا، بلکہ اور آگے نبی نے فرمایا 73 ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس ایک کی پہچان بتا دیجئے۔ اے نبی کے صحابہ، آپ 72 کی پہچان کیوں نہیں پوچھ رہے؟ 72 کی پہچان کیوں نہیں پوچھ رہے؟ صرف ایک کی پہچان کیوں پوچھ رہے؟ جنتی جو ہوگا اس کی پہچان بتا دیجئے، باقی 72 کی پہچان نہیں پوچھ رہے۔ تو نبی کے صحابہ کہیں گے ہم جنتیوں سے ہمیں مطلب، جہنمیوں سے کیا مطلب؟ جہنمیوں سے ہمیں کیا مطلب؟ ہمیں اپنوں سے مطلب ہے، اپنوں کی پہچان پوچھیں گے۔ صحابہ یہی بتائیں گے ہمیں ان جہنمیوں سے کیا مطلب۔ اعلیٰ حضرت بھی وہی کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب۔ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت اللہ کی۔ تو اپنوں سے مطلب ہے، اس لیے اپنوں کی پہچان پوچھ، ایک کی پہچان بتا دیجیے۔ اور ایک بات اور ہے، 72 کی پہچان سب کو یاد رہے کہ نہ رہے؟ 72 کی پہچان 72 ہوں گی، سب کو یاد رہے کہ نہ رہے؟ ایک پہچان بتا دیجئے، ایک کو پہچان لیں گے، باقی سب کو پہچان جائیں گے۔ جنتی کو پہچان جائیں گے، سب سمجھ میں آ جائیں گے، جب یہ جنتی ہے تو باقی سب جہنمی ہے۔ تو نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی۔ اس ایک فرقے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ وہ فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا۔ اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ اسی حدیث میں موجود کہ نبی کو غیب کا علم ہے، بولیے ہے۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہوا؟ نبی کو علم غیب ہے۔ منافقوں کا عقیدہ تھا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو اب صحابی کا جب یہ عقیدہ ہوا، نبی نے یہی پہچان بتا دی، جس فرقے کا یہ عقیدہ ہوگا وہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اے وہابیوں، تمہاری کتاب میں نبی کے علم غیب پر اعتراض ہے، تمہاری کتاب میں نبی کے علم غیب کا انکار ہے، تمہاری کتاب کے اندر نبی کے علم غیب کا ثبوت نہیں ہے۔ اور ہم بریلوی، ہم اہل سنت کے وہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے میرا نبی وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے میرا نبی وہ بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک ہوگا میرا نبی وہ بھی جانتا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت،
مسلک اعلی حضرت مظہر اعلی حضرت فیضان مشاہد ملت فیضان حضور شیر ہندوستان فیضان حضور شیر ہندوستان تطہیر لنگڑا وہابی آتنکواد نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان تو اللہ. ابلیس کو اعتراض وہیں پر ہوا تھا. اب آئیے پھر اسی بات پر. ابلیس کو اعتراض وہیں پر ہوا تھا جہاں پر تعظیم کی بات آئی تھی. منافقین کو اعتراض وہیں پر ہوا تھا جہاں نبی کی عظمت کی بات آئی تھی. آئیے میں آج کے زمانے میں آپ کو ابلیسی گروہ کی پہچان بتاتا چلوں. ابلیسی گروہ کی پہچان معلوم ہو گئی. سجدہ کرو گے اعتراض نہیں ہوگا, عبادت کرو گے اعتراض نہیں ہوگا, روزہ رکھو گے اعتراض نہیں ہوگا. جہاں تعظیم کی بات آئے گی اعتراض ہو جائے گا. اب دیکھتے چلیں وہابیوں کو کہاں کہاں اعتراض ہے. ہم کھڑے ہو کر کے سلام پڑھیں تو وہابی کو اعتراض. بولیے ہے جی ہم نبی کے نام پر جھنڈا لگائے تو وہابی کو اعتراض. ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں تو وہابی کو اعتراض. ہم جم نبی کے نام پر میلاد کی محفل کریں تو وہابی کو اعتراض. ہم نبی کے نام پر جلوس نکالیں تو وہابی کو اعتراض. ہم صلاۃ و سلام پڑھیں تو وہابی کو اعتراض. ہم معراج النبی کا جلسہ کریں تو وہابی کو اعتراض. ہم نبی کے بارے میں کہے ہمارے نبی بے مثل اور بے مثال ہے تو وہاں وہابی کو اعتراض. ہم نبی کا پاور اور اختیار بتائیں تو وہابی کو اعتراض. ہم نبی کا علم غیب بتائیں تو وہاں وہابی کو اعتراض. ہم نبی کی عظمت بتائیں تو وہاں وہابی کو اعتراض. ہم صحابہ کی شان بتائیں تو وہاں وہابی کو اعتراض. ہم جو ہے اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ بتائیں تو وہابی کو اعتراض. ہم جو ہے عرس منائے تو وہابی کو اعتراض. ہم چادر چڑھائیں تو وہابی کو اعتراض. ہم پھول پیش کریں تو وہابی کو اعتراض. ہم 11ویں کریں تو وہابی کو اعتراض. ہم 12ویں کریں تو وہابی کو اعتراض. ہم بزرگوں کے آستانے پہ سجاوٹ کریں تو وہابی کو اعتراض. ہم 12ویں میں اپنا گھر سجائیں تو وہابی کو اعتراض. ہم جو ہے شب برات میں حلوہ پکائے تو وہابی کو اعتراض. ہم جو ہے چھٹی شریف منائے تو وہابی کو اعتراض. کونے کی فاتحہ دلائیں تو وہابی کو اعتراض. وہ سارے کام جو کسی ولی کی نسبت سے ہو, کسی نبی کی نسبت سے ہو, کسی اللہ والے کی نسبت سے ہو, ہر جگہ وہابی کو اعتراض. بے شک بے شک. جہاں اللہ والوں کی تعظیم وہاں وہابی کو اعتراض. بے شک. اب میں آپ کو چند جھلکیاں دکھا دوں, سنیے گا. جھنڈا لگانے کا مطلب کیا ہے سنیے. جھنڈا ربیع الاول شریف میں لگاتے ہیں کیا مطلب ہے؟ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ وہابی اعتراض کرتا ہے مگر جب اسی ہندوستان میں 15 اگست کی تاریخ آتی ہے, اسی ہندوستان میں جب 26 جنوری کی تاریخ آتی ہے تو وہابی بھی اپنے مدرسے میں جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں اے وہابیو, تمہیں 12 ربیع الاول شریف کے جھنڈے کا ثبوت نہ ملا, 26 جنوری کے جھنڈے کا ثبوت کہاں سے مل گیا؟ کہاں سے مل گیا؟ تو کہا جائے گا اگر 26 جنوری کو ہم نے جھنڈا نہیں لہرایا تو مودی اور یوگی کا ڈنڈا پڑے گا, دیش کا غدار مان لیا جائے گا. تو ہم نے کہا بے وقوفو سمجھ جاؤ, 26 جنوری کو جھنڈا نہیں لہراؤ گے تو دیش کے غدار مانے جاؤ گے, اور 12 ربیع الاول کو جھنڈا نہیں لگاؤ گے تو نبی کے غدار مانے جاؤ گے. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. فیضان حضور شیر ہندوستان, فیضان حضور شیر ہندوستان, خلیفہ حضور شیر ہندوستان, خلیفہ حضور شیر ہندوستان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنیے, ہم سے ثبوت مانگتے ہیں
ہم سے ثبوت مانگتے ہیں. اب ایک بات اور ہے، افراتفری کا ماحول کریں گے تو ہم تقریر بند کر دیں گے. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی المی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. اب سنیے ہوتا کیا ہے، ہر موقع پر وہابی اعتراض کر رہا ہے. بولیے سابقہ پڑھتا ہی پڑھتا لوگ، ہر موقع پر اس کا ثبوت دو، اس کا ثبوت دو. سنیے توجہ دیجیے، ہر موقع پر دیوبندی سنیوں سے اعتراض کرتا ہے. عرس کر رہے ہو ثبوت دو، بولتے ہے نہیں، چادر چڑھا رہے ہو ثبوت دو، کنڈے کی فاتحہ کر رہے ہو ثبوت دو، شب برات میں حلوہ پکا رہے ہو ثبوت دو، اور 11ویں کر رہے ہو ثبوت دو. تم ثبوت مانگ رہے ہو، ثبوت تو ہے ہمارے پاس، مگر سنو اگر ہم نے ثبوت مانگ لیا تو نانی یاد آ جائے گی. جہاں تمہاری مرضی ہو تم ثبوت مانگو، اور جہاں ہماری مرضی ہوگی ہم ثبوت مانگو گے. اس پر مانگو گے، فاتحہ پر مانگو گے، لنگر پر مانگو گے، تمہارے حلالی ہونے پر مانگیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے حلالی ہونے پر مانگیں گے. بے شک بے شک. تم بھی ثبوت مانگو، ہم بھی مانگتے ہیں. بے شک. تم عرس پر مانگ رہے ہو، لنگر پر مانگ رہے ہو، نذر و نیاز پر مانگ رہے ہو، ہم تمہارے حلالی ہونے پر ثبوت مانگ رہے ہیں. لاؤ ثبوت. تمہاری مرضی جہاں ثبوت مانگو، ہماری بھی مرضی ہے ہم بھی ثبوت مانگیں گے. اور ثبوت کے لیے 2 گواہ چاہیے. بے شک. شہادت کے لیے، گواہی کے لیے، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے. اگر ہم نے ثبوت مانگ لیا تو تمہاری ماں بہنوں کی جب شادی ہوگی جہیز میں 2 گواہ بھیجنے پڑیں گے. واہ سبحان اللہ سبحان. 2 گواہ بھیجنے پڑیں گے جو اندر موجود ہو. بے شک. اور یہ گواہی دے کہ یہ اپنے باپ ہی کا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے، تمہاری ماں کی نگرانی کر. بے شک. تب گواہی دے گا کہ ہاں. تو سن لو، حد میں رہو، حد میں رہو، حد میں رہو. ہم نے ابھی 1 ہفتہ پہلے سلطان پور میں تقریر میں کہا تھا، ہمارے سرکار شیر ہندوستان فاتح کشمیر نے بھی ایک جگہ مناظرہ ہوا. سرکار شیر ہندوستان فاتح کشمیر کا محرم شریف کا مہینہ تھا. شیر ہندوستان سے غیر مقلدوں نے سوال کیا کہ ہم مناظرہ کھچڑے پہ کریں گے، شربت پہ کریں گے، سبیل پر کریں گے. شیر ہندوستان نے فرمایا شربت سنیوں کے وہاں ہے، کھچڑا سنیوں کے وہاں ہے، سبیل سنیوں کے وہاں ہے، ایمان والوں کے وہاں ہے، تیرا اس سے کیا تعلق؟ تو پہلے کلمہ پڑھ، مسلمان بن، پھر ثبوت مانگ، پھر ثبوت مانگ. سنیے سنیے کہ ہمارا کام ہے نا، شربت ہم بناتے ہیں نا، کھچڑا ہم پکاتے ہیں، شب برات میں حلوہ ہم پکاتے ہیں، کنڈے کی فاتحہ ہم کرتے ہیں نا، ہم چڑھاتے ہیں نا. تو کسی دوسرے کو ہمارے اوپر اعتراض کا حق کیا ہے؟ کچھ نہیں. بولیے حق کیا ہے؟ ابھی پہلے اپنا ایمان صحیح کر. یہ سب چیزیں سنیت میں ہے. تو پہلے سنی بن، تجھے ہم سب بتا دیں گے. پہلے سنی بن. جب تک لڑکا کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں لیتا، لڑکا کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں لیتا، وہ لڑکی اجنبی ہوتی ہے. بولیے اجنبی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، رشتہ نہیں ہوتا. اور اس کی ماں اس کی کوئی نہیں، اس کا باپ اس کا کوئی نہیں، اس کے بھائی اس کے کوئی نہیں. اور جیسے ہی لڑکے نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، قبول تو کہا، اب وہ اس کی بیوی ہو گئی، اس کی ماں اس کی ساس ہو گئی، اس کے باپ اس کے سسر ہو گئے، اس کے بھائی اس کے سالے ہو گئے، اس کے رشتے دار اس کے رشتے دار ہو گئے. جب تک قبول نہ کیا تھا کوئی نہ تھا، قبول کر لیا سب ہو گیا. ارے تو وہابی، ہم سنی، تجھے اس سے کیا مطلب؟ تو سنیت قبول کر لے، کھچڑا بھی سمجھ میں آ جائے گا، شربت بھی سمجھ میں آ جائے گا، حلوہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، بریانی بھی سمجھ میں آ جائے گا، لنگر بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب تک نہیں قبول کرے گا ہم سنی
غوث اعظم کا مرغا کھاتے ہیں، کھاتے رہیں گے، تیرے نصیب میں کالا کوا ہے، تو وہی کھاتا رہے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ فیضان حضور شیر ہندوستان، فیضان حضور شیر ہندوستان، خلیفہ حضور شیر ہندوستان، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بولیے میں دلیل دوں، دلیل دے دوں؟ یہ تو بات اس لیے میں نے کہی کہ سبحان اللہ۔ ہمارے سنی نوجوان بھی بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا، وہابیوں سے سن لیا اور اس کے بعد چلے آئے حضرت علامہ عبد الجبار صاحب کے پاس۔ حضرت ثبوت دیجئے، حلوہ سب سے پہلے کس نے پکایا؟ کنڈے کی فاتحہ سب سے پہلے کب ہوئی؟ اور افسوس تو یہ ہے مسلمانوں، ہنسنے کا موقع نہیں ہے، افسوس تو یہ ہے کہ کل تک یہ بولی وہابیوں کی تھی، آج کچھ سنی کہلانے والے نئے نئے مقرر پیدا ہو گئے، تقریریں کر رہے ہیں اور کہیں پر کہہ رہے ہیں یہ کنڈے کی فاتحہ میں عورتیں اتنا اہتمام کیوں کرتی ہیں، نماز میں اتنا اہتمام کیوں نہیں کرتی ہے۔ کوئی تقریر بول رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ نماز اگر نہیں پڑھو گے، مزار پہ پھول ڈالو گے تو وہ پھول تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے ہم کہتے ہیں اے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے مولویوں، تقریر کرنے سے پہلے فتاوی رضویہ پڑھ لیا کرو۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنا دوں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سنیے غور سے، بہت اطمینان سے، اگر کوئی بظاہر نیک کام ہو، سنیے، اگر کوئی بظاہر نیک کام ہو کوئی کافر بھی کرے گا تو اسے اللہ دنیا میں بدلہ دے دے۔ بظاہر نیک کام بھی اگر کوئی کافر بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں عطا فرما دے گا۔ تو ہم کہتے ہیں ارے بے وقوفو، جب کافر کوئی بظاہر نیک کام کرے تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل جائے، تو کوئی سنی اگر مزار پہ پھول چڑھائے، چادر چڑھائے، اور کوئی سنی حلوہ پکائے، غریبوں کو کھلائے، دوست احباب کو کھلائے، مسلمانوں کو کھلائے، تو پھر اس کا یہ نیک عمل کیوں نہیں قبول ہوگا؟ کیوں اسے بدلہ نہیں ملے گا؟ کافر کرے تو اعلیٰ حضرت فرماتے اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل جائے گا، تو مسلمان کرے گا کوئی نیک کام تو بدلہ نہیں ملے گا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ حضرات گرامی، تو افسوس یہ ہے کہ کل تک اعتراض جو ہے وہابیوں کو تھا، آج ہمارا سنی کہلانے والا مولوی تقریر کر رہا ہے ایک چادر ہو تو دوسری چادر نہ چڑھائی جائے، چادر چڑھاتے ہو، عرس کرتے ہو، سجاوٹ کرتے ہو، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، کسی غریب کی شادی کرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، مگر کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے 20,000 کا لفافہ دے رہے ہو، اس میں سے 10,000 نکال کر کے کسی غریب کو دے دو۔ یہ نہیں کہتا چادر پر اعتراض ہوگا، ابے سن، چادر پر اعتراض ندوہ سے ہوا تھا، دیوبند سے ہوا تھا، سہارنپور سے ہوا تھا، چادر بند نہیں ہوئی۔ اور یہ اللہ والے وہ ہے، یہ اللہ والے وہ ہے کہ اگر یہ چادر نہیں چڑھائیں گے تو یہ اللہ والوں کی طاقت یہ ہے کہ وہ ہندوؤں سے چادر چڑھوا بے شک حق ہے، بے شک۔ آج بھی ہندوستان میں بہت سی درگاہیں ہیں جہاں پر غیر مسلم چادر چڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہندو چادر چڑھا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو یہ تمہارے ہمارے محتاج نہیں ہے، یہ جس سے چاہیں گے اپنی خدمت لے لیں گے۔ ارے غریب نواز کی بارگاہ وہ ہے جو ہماری اور تمہاری محتاج نہیں، وہاں تو پردھان منتری بھی چادر پیش کرتا نظر آتا ہے۔ تو جو کام وہابیوں کا تھا، دیوبندیوں کا تھا، آج کچھ سنی کہتے نماز پہلے ضروری ہے، روزہ پہلے ضروری ہے، تو یہ ہم کب کہتے ہیں کہ نماز ضروری نہیں ہے؟
یہ ہم کب کہتے ہیں کہ روزہ ضروری نہیں ہے، مگر نماز کی آڑ لے کر کے اگر درگاہوں سے روکنے کی کوشش کرو گے، نماز کی آڑ لے کر کے اگر فاتحہ رکوانے کی کوشش کرو گے، نماز کی آڑ لے کر کے اگر تم جو ہے کونڈے کی فاتحہ رکوانے کی کوشش کرو گے، تو سن لو غلامان اعلیٰ حضرت نہ تمہارے جبہ کو دیکھیں گے، نہ تمہاری دستار کو دیکھیں گے، نہ تمہاری قابلیت کو دیکھیں گے، قوم کے سامنے ننگا کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ سنو، درگاہ پر جب اعتراض ہوا تھا، جب ہمارے چومنے کو سجدہ وہابیوں نے کہا تھا، تو اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم نے کہا تھا سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظر۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، پیار محبت، پیار محبت، فیضان حضور مفتی اعظم، فیضان شہید شاہ بابا، خلیفہ حضور شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ایک جاہل مولوی کی بات یاد آئی، تقریر میں کہہ رہا ہے ہمارے لوگ کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں، آپ لوگ بولیے کب کرتے ہیں؟ 22 رجب کو کب کرتے ہیں بولیے؟ 22 رجب کو کریں گے انشاءاللہ، 15 کو نہیں، کچھ لوگ بہکا رہے ہیں کہ کب کریں گے؟ 22 رجب کو۔ ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، کب کریں گے؟ 22 رجب کو کنڈے کی فاتحہ۔ ایک مولوی نے تقریر کی کہ دیکھتے ہیں ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ جب کنڈے کی فاتحہ آتی ہے صبح سے نہانا شروع کر دیتی ہیں، گھروں کو دھلنا شروع کر دیتی ہیں، پوتنا شروع کر دیتی ہیں، ایسا کرتی ہیں، ایسا کرتی ہیں، اور جب نماز کی بات آتی ہے تو کہتی ہیں کہ اور بچوں نے پیشاب کر دیا ہے، نماز کیسے پڑھے؟ نیاز کے لیے کنڈے کے لیے نہاتی ہیں اور نماز کے لیے نہیں نہاتی ہیں، معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ۔ اب سنیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیاز کے لیے نہاتی ہیں، نماز کے لیے کیوں نہیں نہاتی ہیں؟ تمہیں کیا ہر ایک گھر کی خبر ہے کہ جو کنڈا کرنے والی ہے وہ نماز کے لیے نہیں آتی؟ تم نے کتنے گھروں میں جا کر کے پوچھا ہے؟ ارے جتنی کنڈا کرنے والی عورتیں ہیں زیادہ تر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نیاز بھی کریں، نماز بھی پڑھیں۔ غلطی ہو جائے اللہ معاف کرے، کہتے ہیں کہ اتنا اہتمام اس میں کرتی ہو اس میں کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو ہم اس مولوی سے پوچھتے ہیں جب تم گھر میں رہتے ہو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو کبھی گندے کپڑے میں پڑھ لیتے ہو، کبھی لنگی میں پڑھ لیتے ہو، کبھی ٹوپی میں صرف ٹوپی لگاتے ہو، ماما نہیں باندھتے ہو، ایسے ہی پڑھ لیتے ہو۔ نماز فرض ہے، مگر جب اسٹیج پہ جانے کی بات آتی ہے تو میچنگ کا جبہ ہے، میچنگ کی صدری ہے، میچنگ کا امامہ ہے، اوپر سے پاؤڈر ہے، اس کے بعد کنگھا ہو رہا ہے، آئینہ میں شکل دیکھی جا رہی ہے، ترا صحیح سے نکلا ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس کے اتنا میک اپ کیوں ہو رہا ہے؟ جتنا میک اپ تو اسٹیج پہ جانے کے لیے کرتا ہے کیا نماز کے لیے کرتا ہے؟ نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ عورتیں فاتحہ کے لیے تیار ہو، نہائے دھوئے تو تیرے پیٹ میں درد ہو، اور تو اسٹیج پہ جانے کے لیے سنور کے جائے، سرما لگا کے جائے، کاجل لگا کے جائے تو کوئی تکلیف نہیں۔ اگر تو نیاز کی بنیاد پر، کنڈے کی فاتحہ کی بنیاد پر ہماری عورتوں پہ اعتراض کرے گا تو ہم تیرے جبے پہ اعتراض کریں گے، ہم تیری پگڑی پہ اعتراض کریں گے، ہم تمہارے میک اپ پہ اعتراض کریں گے۔ اس لیے کہتے ہوش میں رہو اور حد میں رہو، نیاز کے معاملے میں چھیڑو نہیں۔ یہ اہل سنت کی پہچان ہے، یہ اہل سنت کا شعار ہے، یہ بزرگان دین کا عرس منانا یہ ہماری پہچان ہے۔ ارے عرس سنی نہیں منائے گا تو کون منائے گا؟ شب برات کا حلوہ سنی نہیں پکائے گا تو کون پکائے گا؟ امام جعفر صادق کے نام پر کنڈے کی فاتحہ 22 رجب کو سنی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ محرم کے مہینے میں کھچڑا سنی نہیں پکائے گا تو کون پکائے گا؟ یہ قسمت کی بات ہے، بے شک حق ہے، یہ قسمت کی۔ ابھی چندہ کرنے کی بات آ جائے، چندہ
چندہ کرنے کی بات آ جائے، مدرسے کا چندہ یا اس کا چندہ، تو کہتے ہیں 1000 روپے تو پچھلی بار آپ نے دیا تھا، اس بار بڑھائیے جی، اس بار بڑھائیے، اور کہیں کنڈوں کی فاتحہ میں بڑھا دے کہ پچھلی بار 1 کلو کا ہم نے کھیر بنایا تھا، اس بار 2 کلو بنائیں گے، پچھلی بار 11ویں شریف میں 1 ڈیگ بریانی پکائی تھی، اس بار 2 ڈیگ بنائیں گے، تو وہ فوراً صلح کلی مولوی کہتا ہے، سنی کہلانے والا مولوی کہتا ہے یہ 10 ڈیگ 2 ڈیگ 5 ڈیگ کی کیا ضرورت ہے، 1 ڈیگ پکا لو اور اس کے بعد فاتحہ گرا لو، فاتحہ ہو جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں یہ معاملہ رسید کاٹنے کے وقت تجھے نظر نہیں آتا، تو وہاں پر تو کہتا ہے کہ پچھلی بار 10,000 دیا تھا، اس بار بڑھا کر کے دے دو۔ ارے جب تجھے اپنا بڑھانا یاد ہے، ہمیں غوث اعظم کی بریانی بڑھانا ہے۔ بے شک بے شک حق ہے، للکار ہے، للکار ہے، دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھا کے بولے للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ خلیفہ حضور شیر ہندوستان عرض شہنشاہ تبنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب آئیے اور تھوڑی دیر آپ سماعت کیجئے، میں نے آیت پڑھی تھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ ان کے دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ شعائر اللہ کیا ہے؟ سنیں، اسی قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیوں کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ 2 پہاڑیوں کا نام۔ صفا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب پوچھتے ہیں مولا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ صفا بھی ایک پہاڑی ہے، یہ مروہ بھی ایک پہاڑی ہے، اس سے بڑے بڑے پہاڑ دنیا میں موجود ہے، اس سے اونچے اونچے پہاڑ دنیا میں موجود ہیں، تو نے اور کسی پہاڑ کو اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں بتایا، صفا اور مروہ کو کیوں بتا رہا ہے کہ صفا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے؟ غور کیجئے، قریب کیجئے ذہن کو، اب دیکھیے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو بارگاہ خداوندی سے جواب ملے گا جب میرے پیارے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بظاہر پیاس لگی تھی، تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شہزادے کی پیاس کی خاطر پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر جا رہی ہے، کبھی مروہ پر جا رہی ہے، کبھی صفا پر جا رہی ہے، کبھی مروہ پر جا رہی ہے، ان پہاڑیوں پر دوڑ رہی ہے، سعی فرما رہی ہے۔ اب ان کا قدم ان دونوں پہاڑیوں سے لگ گیا، انہوں نے جو سعی کی تھی وہ 7 مرتبہ کیا تھا انہوں نے، تو ان کے قدم سے ان دونوں پہاڑیوں کو نسبت ہو گئی، تو اللہ کی نیک بندی کے قدم سے ان 2 پہاڑیوں کو نسبت ہو گئی۔ اللہ کو وہ دونوں پہاڑیاں اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن کی اس آیت سے یہ سبق ملا، قرآن کی اس آیت سے یہ ذہن ملا کہ اللہ والوں سے، اللہ والوں کے قدم سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہو جاتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ جن چیزوں کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیزیں اللہ کی نشانیاں ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بولیے زور سے۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو صفا اور مروہ کو اللہ کی مقدس بندی کے قدم پاک سے نسبت ہو گئی تو وہ اللہ کی نشانی ہو گئی۔ تو آؤ سنو، آؤ وہابیو، آؤ دیوبندیو، قرآن سیکھنا ہے تو آؤ علامہ عبدالجبار صاحب کی بارگاہ میں، آؤ خانقاہ حشمتیہ میں، آؤ بارگاہ رضا میں، تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو اب
جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے. تو سنو، 12 ربیع الاول کو میرے نبی سے نسبت ہے، 11 ربیع الاخر کو غوث پاک سے نسبت ہے، 6 رجب کو غریب نواز سے نسبت ہے، اور 22 رجب کو امام جعفر صادق سے نسبت ہے، 10 محرم کو امام حسین سے نسبت ہے، اور یہ 15ویں شعبان کو شب برات کو یہ ایک عظیم نسبت ہے، اور حضرت اویس قرنی سے بھی نسبت ہے. اور سنو، 25 صفر کو اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے، اور 8 محرم کو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے. تو جہاں جہاں یہ اللہ والوں کی نسبت پائی جائیں گی وہ چیزیں اللہ کی نشانیاں ہو جائیں گی. تو کہنے دیا جائے، میں کہہ دوں 12 ربیع الاول بھی اللہ کی نشانی ہے، 11 ربیع الاخر بھی اللہ کی نشانی ہے، 6 رجب بھی اللہ کی نشانی ہے، 10 محرم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، 22 رجب بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، 25 صفر بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، 8 محرم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، 6 شوال بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، 2 شوال بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مظہر اعلی حضرت، فیضان سرکار مشاہد ملت، فیضان حضور شیر ہندوستان، خلیفہ حضور شیر ہندوستان، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. اجمیر پہلے اجمیر تھا مگر غریب نواز آئے تو اجمیر شریف ہو گیا ہے. بغداد تھا، غوث اعظم سے نسبت ہوئی، بغداد شریف ہو گیا ہے. کربلا تھا، امام حسین کا قدم پاک آیا، کربلا شریف ہو گیا ہے. اور سنو، بہرائچ صرف بہرائچ تھا مگر سید سالار مسعود غازی آئے، بہرائچ شریف ہو گیا. اور سنو، کچھوچا تھا مگر محمود اشرف جہانگیر سمنانی کا قدم پاک آیا، اب وہ کچھوچا شریف ہو گیا ہے. بریلی تھا مگر اعلیٰ حضرت آ گئے تو وہ بریلی شریف ہو گیا. پیلی بھیت تھا، جب مظہر اعلیٰ حضرت آ گئے تو وہ پیلی بھیت شریف ہو گیا. اللہ والوں کی نسبت جہاں ہوگی وہاں ہم تعظیم کریں گے. اس لیے ہم تعظیم کے طور پر صرف پیلی بھیت نہیں کہتے، پیلی بھیت شریف کہتے ہیں، صرف بریلی نہیں کہتے، بریلی شریف کہتے ہیں، صرف ماریرا نہیں کہتے، ماریرا شریف کہتے ہیں، صرف کالپی نہیں کہتے، کالپی شریف کہتے ہیں، صرف جو ہے کلیر نہیں کہتے، کلیر شریف کہتے ہیں، صرف دیوا نہیں کہتے، دیوا شریف کہتے ہیں. بے شک حق ہے، حق ہے، بے شک. ایک بات اور بتا دوں، جا کر کے دیکھ لینا، عرب شریف میں نجدیوں کی حکومت آئی، عرب شریف میں نجدیوں کی حکومت آئی، حضرت خاتون جنت کے گنبد کو شہید کر دیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پاک کو کھود دیا، حضرت اور کئی صحابہ کی مزار پاک پر بلڈوزر چلا کر کے راستہ بنا دیا. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی اس جگہ کو معاذ اللہ ایسے ہی الٹا سیدھا کر دیا، لوگوں کو زیارت کرنے سے روک دیا گیا. بزرگوں کی، نبی، ہمارے نبی کی، صحابہ کی یادوں کو مٹانے کی کوشش کی. شریف کہنا تو دور کی بات ہے، ان وہاب جب اجمیر شریف کہہ دو وہابیوں کا منہ بن جاتا ہے، دیوبندیوں کا منہ بن جاتا ہے. مگر دیکھو یو پی میں بظاہر کسی مسلمان کی حکومت نہیں، بی جے پی کی حکومت ہے. مگر ابھی میں کانپور سے جب لکھنؤ جا رہا تھا تو ہرے بورڈ کے اوپر لکھا تھا دیوا شریف. سبحان اللہ. بورڈ پہ گورنمنٹ نے لکھوایا ہے دیوا شریف. بتا دیا ہے وہابی تو شریف مانے نہ مان، مگر حکومت کہے گی یہ دیوا نہیں ہے، دیوا شریف ہے. حق ہے، بے شک. سبحان اللہ. تو مان نہ مان مگر یہ حکومت بورڈ لگائے گی دیوا شریف. یعنی وارث پاک دکھا رہے
वहाबी तू फतवा लगाता था, तेरा फतवा अगर ये सुलह कुल्ली किस्म के लोग मान करके तेरी तरफ चले भी गए, मगर ये चोटी वालों को कौन सा फतवा दिखाएगा? तू नहीं कहेगा तो सुन, गवर्नमेंट बोर्ड लगाएगी, देवा नहीं देवा शरीफ लिखवाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देवा शरीफ लिखा जाएगा। और सुनिए, तो हम इन बुजुर्गों की निस्बत की बुनियाद पर हम शरीफ लगाते हैं, एहतराम करते हैं। तो मतलब क्या हुआ? अभी एक आयत से मैंने आपको बताया कि जिस चीज को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाती है वो चीज अल्लाह की निशानियों में से हो जाती है, वो चीज अल्लाह की निशानियों में से हो जाती है। तो जो चीज निस्बत वाली हो गई, अल्लाह की निशानियों में से हो गई, अब उसका एहतराम किया जाए कि न किया जाए? तो कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, जो लोग अल्लाह के शाइर, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं, जो लोग अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं, फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, सुभान अल्लाह, तो ये उनके दिल का तक़वा है। किसका तक़वा बोलिए? ये दिल का तक़वा है। तो सुन ले वहाबी, सुन ले देवबंदी, नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, दाढ़ी रखेगा, टोपी लगाएगा, तस्बीह हिलाएगा, तो ये तेरे ऊपर का तकवा होगा। और जब अल्लाह वालों की ताज़ीम की जाएगी तो ये दिल का तकवा होगा। खुदा की बारगाह में ऊपर का हिस्सा नहीं देखा जाता, वहाँ दिल देखा जाता है। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल देखा जाता है। ये ऊपर का तकवा है, ये दिखावटी तकवा है, ये नुमाइशी तकवा है, मगर अल्लाह वालों की ताज़ीम करना ये दिल का तकवा है। तेरा दिल तकवे से खाली है, इसलिए तुझे अजमेर शरीफ समझ में नहीं आएगा, देवा शरीफ समझ में नहीं आएगा, चादर समझ में नहीं आएगी, उर्स समझ में नहीं आएगा, लंगर समझ में नहीं आएगा। दिल में तकवा पैदा हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। सुन्नियों का दिल तकवे वाला है, इसलिए समझ में आ गया है। 11वीं भी कर रहा है, 12वीं भी कर रहा है, लंगर भी कर रहा है, उर्स भी मना रहा है, सजावट भी कर रहा है। और हम सजावट करें, हम सजावट करें तो बड़ा पेट में दर्द हो, इसका सबूत कहाँ है, उसका सबूत कहाँ है? मगर बताओ, वहाबियों के वहां शादी होती है कि नहीं होती? जी। बोली होती है नहीं होती है? जी होती है। मगर क्या वो सजावट नहीं करते? बोले करते नहीं करते? ये फूल जो है ना, ये हार, ये फूल तो खुशबू की चीज है ना, ये उनकी किस्मत में है ही नहीं। सेहरा नहीं मानते, सेहरा नहीं बांधते हैं, और अपनी किताब में लिख दिया है सेहरा बांधना शिर्क है। कहिए माअज़ल्लाह, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेती। शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराए या अल्लाह की सिफत में शरीक ठहराए तो शिर्क होगा। अशरफ अली थानवी की किताब बहिश्ती जेवर है, उसके अंदर लिखा सेहरा बांधना शिर्क है। कहिए माअज़ल्लाह। तो सेहरा में कौन सा शिर्क आ गया? किसने सेहरा बांध कर खुदा के बराबर कर दिया कि शिर्क हो गया? बताइए। तो ये किस्मत में तुम्हारे नहीं है कि सेहरा बांधो। मगर जब शादी होती है, शादी होती है तो टेंट लगाते नहीं लगाते, लाइट लगाते हैं कि नहीं लगाते, सजावट करते हैं कि नहीं करते हैं, गाड़ियां करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब हम इनसे पूछें कि बता, शरीयत से बता, दीन से बता, शरीयत में कहाँ लिखा है कि निकाह के लिए टेंट लगवाना जरूरी है? मुझे किताब से हवाला दे, कुरान और हदीस से बता कि कहाँ मसला है कि निकाह के लिए लाइटें लगवाना जरूरी है? कहाँ लिखा है कि निकाह करने के लिए स्टेज बनाना जरूरी है? घर में भी निकाह हो सकता है, मस्जिद में भी निकाह हो सकता है। और सुनो, निकाह क्या है? दो गवाह हो, दो गवाह हो, और दूल्हा दुल्हन हो। एक कहे मैंने अपने आप को तुम्हारे निकाह में दिया, दूल्हा कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया।
نکاح ہو گیا. اب نکاح کے لیے نہ ٹینٹ کی ضرورت ہے، نہ لائٹوں کی ضرورت ہے، نہ بریانی پکانے کی ضرورت ہے، نہ قورمہ پکانے کی ضرورت ہے، نہ تندور لگانے کی ضرورت ہے. مگر یہ سب کیوں کرتے ہو؟ ہم اگر شہید بابا کے نام پر لنگر کریں تو تمہارے پیٹ میں درد ہو. تم اپنے بیٹے کی شادی میں بریانی پکواؤ تو کوئی اعتراض نہیں. تجھے اپنے بیٹے کی شادی کا کھانا مبارک ہو اور ہمیں شہید بابا کی بارگاہ کا لنگر مبارک ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. وہاں پر مسئلہ کہاں گیا؟ یہاں مسئلہ یاد آتا ہے، وہاں کہاں چلا گیا؟ تو سنیوں صرف سوال سن کے مت آیا کرو، تم بھی سوال کر دیا کرو. جب 12ویں شریف کے اندر جب ہم جو ہے جلوس نکالتے ہیں، نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، تو وہابیوں کی طرف سے بات آتی ہے، کہتے ہیں کیا ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہو؟ تو میں پوچھتا ہوں ان وہابیوں دیوبندیوں سے کہ تمہارے بھی بچے اسکول اور کالج میں جاتے ہیں اور تمہارے بچے بھی انگریزوں کو دیکھ کر کے اپنے گھروں میں برتھ ڈے مناتے ہیں، اور وہابیوں کے وہاں بھی بچوں کی پیدائش منائی جاتی ہے. اور اگر سب کو جھٹلا دو گے تو ابھی یہی دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند کو بنے ہوئے جب 100 سال پورے ہو گئے تھے تو انہی دیوبندیوں نے جشن 100 سالہ منایا تھا دیوبند کے اندر. میں پوچھتا ہوں اگر 12 ربیع الاول کو جلسہ کیا جائے، جشن منایا جائے، تو تم ثبوت مانگتے ہو تو دارالعلوم دیوبند کو جب 100 سال ہو جائے تو وہاں جشن مناؤ. اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تم ہم سے ثبوت مانگو، ہم تم سے ثبوت نہ مانگیں. اور آئیے، مگر ہمارے پاس دلیل ہے. بولے دے دوں؟ اپنی بات مکمل کر دوں. جی آخری بات ایک دلیل دے دوں، یاد رکھیے گا. حدیث پاک سنیے اور اس سے پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ سنیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. سبحان اللہ. سن رہے ہیں غور سے؟ بس آخری بات ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، سن لیجئے غور سے. صرف جو ہے جذباتی تقریر نہیں سنیے، مسئلہ ذہن میں بٹھائیے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے. اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. اور جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. جبکہ قرآن نازل ہونے کا زمانہ ہے، تمہارے لیے ظاہر کر عفا اللہ عنہا. حالانکہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے یعنی قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ زیادہ سوال مت کرو. سوال کرتے جاؤ گے جواب ملتا جائے گا، قیدیں بڑھتی جائیں گی. سوال پہ سوال نہ کرو، اگر سوال کرو گے جواب مل جائے گا، قید بڑھا دی جائے گی. لہذا بھلائی اسی میں ہے کہ سوال نہ کرو. عفا اللہ عنہ، جن چیزوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے مطلب مباح کر دیا ہے، جائز کر دیا ہے. اب آئیے اس کی ترجمانی دوسری حدیث پاک سے سنیے. نبی کی حدیث ہے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابی. حلال وہی ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا ہے. والحرام ما حرم اللہ فی کتابی. حرام وہی ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اب آگے کا جملہ سنیے. حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال کر دیا، حرام وہی ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا. اب آگے نبی فرماتے وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں فرمایا وہ جائز ہے. سبحان اللہ. جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں فرمایا وہ جائز ہے. جس کے بارے میں خاموش رہا قرآن وہ جائز ہے. نبی کی حدیث ہے، جن کو حلال کر دیا گیا وہ حلال،
حرام کر دیا گیا وہ حرام، اور جن چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا گیا وہ چیزیں جائز، وہ چیزیں بولیے جائز ہے۔ تو اب بتاؤ جن کے بارے میں قرآن میں کچھ نہیں، حدیث میں بظاہر کچھ نہیں، تو وہ چیزیں حدیث کہہ رہی ہے کہ جائز ہے، وہ چیزیں جائز ہیں۔ جائز پر کوئی اعتراض ہوگا نہیں، بولیے جائز پر اعتراض مطلب کیا ہوا؟ یہاں سے اصول مل گیا، ضابطہ مل گیا کہ وہ چیزیں جائز ہیں۔ کرنے والے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں کر رہے ہو، کرنے والے سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ جو حرام کہے گا، ناجائز کہے گا، دلیل اس سے مانگی جائے گی کہ تو ناجائز کہاں سے کہہ رہا ہے، حرام کہاں سے کہہ رہا ہے۔ حدیث کہہ رہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں کچھ نہیں ہے، حدیث میں کچھ نہیں ہے، وہ چیزیں جائز ہے۔ تو اب اگر وہابی کہتا ہے کہ جلوس کا ثبوت نہیں ہے، فاتحہ کا ثبوت نہیں ہے، لنگر کا ثبوت نہیں ہے، کونے کا ثبوت نہیں ہے، شب برات کے حلوہ کا ثبوت نہیں ہے، تو حدیث کہہ رہی ہے وہ سب چیزیں جائز ہیں، بے شک وہ سب چیزیں جائز ہیں۔ اور جو ناجائز کہے دلیل کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ یعنی حدیث بتا رہی ہے کرنے والوں سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، منع کرنے والے سے دلیل مانگی جائے گی۔ لہذا سنیو یہ قاعدہ یاد رکھو، ادھر سن رہے ہیں جی، یا کرنے والوں سے دلیل، کرنے والوں سے دلیل نہیں مانگنا، منع کرنے والوں سے دلیل مانگی جائے گی۔ دلیل کس سے مانگی جائے گی؟ منع کرنے والوں یہ قاعدہ ہے، منع کرنے والے سے دلیل مانگی جائے گی۔ ہم 11ویں کر رہے ہیں، 12ویں کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں، ہم سے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ اب تم یاد رکھنا ہے وہابیوں سے دلیل مانگو گے، اے وہابی بتا 12ویں میں جلوس کیوں نہ نکالے، 11ویں میں بریانی کیوں نہ پکائے، وہ ہم چادر مزار پہ کیوں نہ چڑھائے، پھول کیوں نہ چڑھائے، عرس کیوں نہ کرے، لنگر کیوں نہ کرے، مزار پہ ہم فاتحہ کیوں نہ پڑھے، ہم جو ہے قبر پر اذان کیوں نہ دے، ہم تیجا کیوں نہ کرے، ہم 10واں کیوں نہ کرے، ہم 20واں کیوں نہ کرے، یہ سب کیوں نہ کرے؟ منع تو کرتا ہے، دلیل تو۔ بے شک حق ہے۔ دلیل کی ذمہ داری کس پر ہے؟ منع کرنے والے منع پر کرنے والے پر۔ یاد رکھیے گا کرنے والے پر دلیل کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ارے بھائی ہینڈ پائپ ہے، پانی بھرا آپ نے اور پانی پینے کے لیے آپ نے اٹھایا، ایک نے کہا اے مت پیو مت پیو، تو دوسرا آئے کہے کہ کیوں نہ پیئے، سوال کس سے ہوگا بولیے؟ پینے جا رہا تھا اس سے سوال ہوگا کہ جو منع کر رہا تھا اس سے سوال ہوگا؟ منع بولیے۔ کرنے والے سے، منع کرنے والے سے سوال ہوگا نا۔ ابھی نئی چیز، مطلب پہلے جو ہے بائک تھی، گاڑیاں تھی، ٹرین تھی، بتاؤ وہابیوں ان سب پر اعتراض تم نے کیوں نہیں کیا؟ حق ہے کہ نبی کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ اے سائنسدانوں تم نے کہاں سے نکال لیا؟ موبائل نہیں تھا حضور کے زمانے میں، خط لکھا جاتا تھا۔ موبائل بند کرو وہابیوں، خط لکھنا شروع کرو۔ ٹرین کا سفر نہیں ہوتا تھا، سفر بند کرو۔ فلائٹ کا سفر نہیں تھا، بند کرو۔ گھوڑے منگاؤ، گدھے منگاؤ، سفر کرو، بند کرو۔ حضور کے زمانے میں بریانی کہاں پکتی تھی؟ نہیں۔ قورمے کہاں بنتے تھے؟ یہ تندوریاں کہاں بنتی تھی؟ تو یہ سب بند کرو اور وہی کھانا کھاؤ جو اس زمانے میں کھایا جاتا تھا۔ اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوں گی، تمہارا کھانا بھی بند ہو جائے گا، پہننا بھی بند ہو جائے گا۔ اس زمانے میں جیسے کپڑے پہنے جاتے تھے ویسے پہنو۔ یہ کپڑا بننے کی مشینیں کہاں تھی اس زمانے میں؟ تو اس مشین سے بنے ہوئے طرح طرح کے لیلن اور کاٹن اور جو ہے چکن کے کپڑے بند کرو۔ یہ کسی صحابی نے کپڑے نہیں پہنے، بند کرو۔ اگر ہم اعتراض کرنے پر آ جائیں گے تو تمہیں ننگا بھی کر دیں گے اور بھوکا بھی کر دیں گے، نہ کھانے کو ملے گا نہ پہننے کو ملے گا۔ اور سنو، ہمارے لیے تو دلیل موجود ہے، ہمیں خواجہ کھلا رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، غوث اعظم کھلا رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، بزرگان دین کھلا رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں۔ ہم 11ویں بھی کریں گے، 12ویں بھی کریں گے، شب برات میں حلوہ بھی پکائیں گے، کنڈے کی فاتحہ بھی دلائیں گے۔ جو جلتا ہے اسے اور جلائیں گے، بولیے جو جلتا ہے اسے اور جلائیں گے، اور جلائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا
दम है, जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब अगर कहिए तो एक आला हजरत का फतवा सुना दूं, अगर सुनना चाहते हैं तो, वरना सलातो सलाम पढ़ लीजिए। सुनेंगे? एक फतवा सुनाऊंगा खाली। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے. سلام علی النبی المی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی النبی المی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا. یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اپنے گھر کی بات نہیں ہے. اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے بہت لوگ ہیں، تقریریں اعلیٰ حضرت کے نام پر بہت ہو رہی ہیں، جلسے اعلیٰ حضرت کے نام پر بہت ہو رہے ہیں، مگر ہم یہ بتا دیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب مدرسے کی الماری میں سجانے کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کو سنانے کے لیے. جی بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ جی مسئلہ ہم سنا دیں نا اس کتاب سے. اب سنیے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، نفرت دینیہ، دینی نفرت، مکروہ تنزیہی و اساءت، مکروہ تحریمی و حرام صغیرہ کبیرہ، مراتب بدعت و ضلال و انواع کفر و ارتداد، سب سے حسب مرتبہ. نفرت جو ہے سب سے حسب مرتبہ ہے. مکروہ سے بھی نفرت ہوگی، حرام سے بھی نفرت ہوگی. حرام شراب پینے سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چوری کرنے سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جوا کھیلنے سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جتنے برائی کے کام ہیں ان سب سے نفرت ہوگی. اور بدعت سے، گمراہیت سے، کفر سے، ارتداد سے سب سے نفرت ہوگی. بولیے ہوگی. سب سے نفرت حسب مرتبہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، ادون سے ادعائے نفرت میں جھوٹا ہے، یعنی جو سب سے بری چیز ہے اس سے نفرت نہ ہو اور کم درجے کی چیز سے نفرت کرے تو اعلیٰ حضرت فرماتے جھوٹا ہے. جی کیا مطلب؟ اب مطلب سمجھیے. شراب بہت بری چیز ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ جی شراب حرام ہے، بولیے کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے. شراب سے نفرت نہ کرے. شراب پہ شراب پیے، صبح بھی پیے، شام بھی پیے، رات بھی پیے، دن بھی پیے، اور جب سامنے کھانے کے لیے اوجھڑی آ جائے تو کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، میں نہیں کھاتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مکروہ کم درجے کی چیز اور حرام زیادہ بری چیز ہے. تو شراب پیے اور اوجھڑی نہ کھائے تو وہ مکار ہے کہ نہیں؟ جی اگر واقعی نفرت ہے غلط چیزوں سے تو پہلے حرام سے نفرت ہوتی، بعد میں مکروہ سے نفرت ہوتی. بے شک. بولیے ہے؟ جی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، عقل والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اب آئیے، اب کس سے کیا چیز بری ہے وہ آپ کو سناؤں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا کیا چیزیں. مکروہ تنزیہی سے اساءت بری ہے، مکروہ اور اساءت سے مکروہ تحریمی بدتر ہے، اس سے کبائر اپنے اپنے مرتبے پر بدتر ہیں، اور ان سب سے بدعت و ضلال بدتر ہیں، اور ان کے بھی مدارج مختلف ہیں، اور ان سب سے کفر بدتر ہے، اور اس میں بھی مراتب ہیں. کفر اصلی سے ارتداد بدتر ہے، اور اس میں بھی ترتیب ہے. کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے، اور اس سے بدتر مجوسیت. کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت، اس سے بدتر مجوسیت، اس سے بدتر وہابیت، اس سے بدتر وہابیت، اور ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت. بے شک. ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت. اب آگے فرماتے ہیں افعال کیسے ہی شنی ہو، یعنی کوئی بھی گناہ کا کام کتنا ہی برا ہو، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، کتنا ہی برا کام ہو، کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے. جتنا برا کفر ہے اتنا برا کوئی حرام کام نہیں ہو سکتا. حرام کام کریں گے تو گناہ ملے گا مگر باقی نیکی ختم نہیں ہوگی. مگر جب کفر ہو جائے گا، جب کفر ہو جائے گا تو جتنی نیکی تھی سب ختم ہو گئی. تو سب سے بدتر کفر ہے. بولیے سب سے بدتر کفر ہے. کفر ہے. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں
کہ بدتر از بدتر سے بدتر کافروں بت پرستوں سے اتحاد و وداد منایا جاتا ہے. کیسا وداد، کہاں کا اتحاد، بلکہ غلامی و انقیاد. ان سب سے بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں، اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر دیوبندیت کے سر مشیخیت ہند کی پگڑی باندھنے کی فکر کی جاتی ہے. جب مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معصیت سے یعنی گناہ کے کام سے نفرت کا دعویٰ محض سفید جھوٹ ہے. یعنی اگر وہابیوں سے مل رہا ہے، دیوبندیوں سے مل رہا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، غیبت سے نفرت ہے، مجھے شراب سے نفرت ہے، تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے. اگر نفرت کرنی ہے تو پہلے وہابی سے کر، پھر شرابی سے کر. پہلے وہابی سے نفرت، پھر شرابی سے نفرت. اب آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی تو افعال سے یعنی گناہ کے کام سے 1 درجہ ہوتی، دیوبندیوں سے کروڑ درجہ ہوتی. دیوبندیوں سے کتنی ہوتی؟ تو اس لیے سنیوں یہ اعلیٰ حضرت کا مشن یاد رکھو. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ تو اعلیٰ حضرت کا مشن یاد رکھو. دیوبندیوں سے نفرت اس لیے ہمیں ہے کہ یہ ہمارے دین کے بھی غدار ہیں، یہ ملک ہندوستان کے بھی غدار ہیں. جتنے آتنکوادی پکڑے گئے ہیں سب یہی وہابیوں میں پکڑے گئے ہیں. لشکر طیبہ کا تعلق ہے تو دیوبند سے ہے، یہ طالبان کا تعلق ہے تو دیوبند سے ہے. کہیں کوئی اور جیسے محمد میں پکڑا جا رہا ہے تو ندوہ میں پکڑا جا رہا ہے. لہذا کسی بھی آتنکوادی کا تعلق ملتا ہے تو یا تو تبلیغی جماعت سے یا ندوہ سے یا دیوبند سے یا جماعت اسلامی سے. کسی بھی اللہ والوں کا ماننے والا کوئی آتنکوادی میں نہیں پکڑا جاتا ہے. ہم سنی اللہ والوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، اور ان کا مشن یہ تھا کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک میں امن و سکون کے ساتھ رہو اور ملک سے محبت کرو، اپنے وطن سے محبت کرو. ہم اپنے ملک کے بھی وفادار ہیں اور اپنے دین کے بھی وفادار ہیں. اللہ تعالیٰ اسی وفاداری پر زندگی عطا فرمائے اور اسی میں ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.